اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی ویڈیو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 عجیب و غریب سوالات اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سوالات کے جوابات کے بارے میں ہے۔ دوستو، یہ وہ سوال ہیں جو کبھی نہ کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی سر اٹھاتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمیں ان کا صحیح جواب نہیں مل سکا۔ ہر کوئی اپنے علم کے حساب سے ان کے بارے میں بات کرتا رہا ہے، لیکن آج ہم ایک اتھینٹک روایت کی مدد سے ان سوالوں کے جوابات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ آپ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل بھی حل کر لیتے تھے۔ خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے تک سفر و حضر اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے بسا اوقات گھر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور نبی کریم کی سنتوں کو دل و جان سے اپناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سنت کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے ہوں جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے وہ دروازے ہیں جس سے داخل ہو کر علم کے شہر میں پہنچا جا سکتا ہے، تو کیسے پھر صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر معاملے پر کوئی مشورہ نہ لیتے؟ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں بھی جب کوئی مسئلہ درپیش آتا جس کا کوئی جواب نہ ملتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ہی یاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے وقتاً فوقتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر کب کا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اکثر اوقات آپ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے تھے مگر ہم نہیں ہوتے تھے، لہٰذا میں آپ سے 3 سوالات کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سوالوں کے جوابات معلوم ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی پوچھئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے حالانکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھتا، اور کسی کو کسی دوسرے سے عداوت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی ہوتی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں اور فضا میں ملتی جلتی رہتی ہیں، پھر فضا میں جن روحوں میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے، اور جن میں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں بھی اجنبیت رہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک کا تو جواب پا لیا، اب دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیجئے۔ انسان بات کرتے کرتے کوئی بات بھول جاتا ہے، پھر اچانک سے اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے متعلق بھی بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر دل کے لیے چاند کے بادل کی طرح ایک بادل ہوتا ہے، پھر جب چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی مٹا دیتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو پھر چاند روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے ذہن پر اثناء گفتگو میں بادل آ جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے، اور جب وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات دوبارہ یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 2 کا تسلی بخش جواب مل چکا، اب تیسرے سوال کا جواب دیجئے۔ تیسرا سوال یہ کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے اور کوئی خواب جھوٹا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اس سے متعلق سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش پر پہنچ جاتی ہے، پھر عرش پر پہنچنے والی روحیں جلد بیدار نہیں ہوتی، اور وہ انسان عرش پر جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے ورنہ جھوٹ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، میں نے موت سے پہلے 3 جوابات پا لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حیرت کی بات ہے کہ کبھی انسان خواب میں ایسی بات دیکھتا ہے جس کا اس کے دل میں کھٹکا بھی نہیں گزرتا اور اس کا وہ خواب سچا ہو جاتا ہے۔
اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو فوت نہیں ہوئے ان کی روحیں نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ روحیں روک لیتا ہے، اور جن روحوں کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے انہیں ایک مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جو کچھ آسمان میں دیکھ آتی ہیں وہ خواب سچ ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں تو فضا میں انہیں شیطان مل جاتے ہیں اور ان کو جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں، ایسے خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس طرح دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام بلکہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کرتی تھیں، جیسا کہ تابعی بزرگ حضرت شریح بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے موضوع پر مسح کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا، اور وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جن میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ 1/3 اور تیسرے کا حصہ کل اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اور اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی۔ آپ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے شخص جس کا حصہ 1/3 بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ یوں ناظرین آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ اصل میں غلام کون ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔